گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مشاہدات کی گفتگو ہے کہ فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو ہر شے میں، کائنات کی ہر شے میں اس کو رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر وہ اس طرح دیکھتا ہے، پھر وہ آگے سید حجویر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ بڑا خوبصورت درس انشاءاللہ ترتیب سے چلتے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ آپ ان کے مرید، جن کے مرید ہیں، ان کے علم کی انتہا ستاروں کو بھی چھو رہی ہے، ستاروں کو بھی چھو رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو ستارہ سریا سے علم کھینچ لائے گا۔ امام ابو حنیفہ ان کا نام تھا، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے۔ آج ان کا تھوڑا تھوڑا ذکر سارا چلتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بس جڑ کے رہیے گا۔ کشف المعجوب پڑھائے سے پڑھی جاتی ہے، پڑھے سے نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح بہت زیادہ پورے وجود کو کان بنا لیا جائے تو سمجھ آتی ہے، ذرا سا آپ آگے پیچھے ہوئے تو لفظ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں، حضور سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح الفاظ کی ترتیب عبارت کو خوبصورت کر دیتی ہے، اسی طرح مجاہد کا، صوفی کا مجاہدہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفی بنتا ہی مجاہدے سے ہے، مجاہدہ ہوتا ہے تو مشاہدے ہوتے ہیں، محنت کرتا ہے تو پاس ہوتا ہے۔ آج میرے ایک بیٹے نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ میرے پیپر ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، تو میں نے کہا بیٹے مجاہدہ کر، جب تم مجاہدہ کرے گا تو پھر مشاہدہ حاصل ہوگا۔ مشاہدہ کیا ہے؟ خوشی۔
کہ جب تم محنت کرے گا اور جس دن اس محنت کا ثمر دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری جانوں کا سودا کر لیا، کس کے عوض؟ جنت کے عوض، جنت کے عوض۔ اب ہمیں ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں گزارنی ہے۔ پانی پیتے ہوئے پوچھنا ہے کہ کیسے پینا، یہ ہے فرما برداری، پانی پیتے ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا یا شیخ خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ حضور نے کاٹ کے کھایا کہ توڑ کے کھایا۔ ساری زندگی میں نے بڑی تحقیق کی، مجھے پتہ نہیں چل سکا، تو میں نے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ یہ تھے وہ لوگ، بس ان کے نقش قدم پہ چل پڑو، تھوڑا 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 کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کر دے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے تو طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے تو حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے تو تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المعجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ داخلے مفت ہوتے ہیں، کتاب تحفہ دی جاتی ہے، بس آئی جاؤ آئے جاؤ بیٹھے جاؤ۔ پچھلا 10 جو ہوا تھا 1 کم 70 200 وہ نیٹ پہ چلا گیا ہوگا، نیچے ایڈریس ہے، کشف المعجوب لکھو یا اصغر علی حجویری لکھو تو سارے کھل جائیں گے۔ گوگل پہ جا کے ترتیب سے دیکھو، 6واں سال ہو گیا، نمبر 1 سے لے کے 270 تک موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا بھی لوڈ ہو جائے گا یہ ملا کے، اللہ رب العالمین۔ وہ صفحہ ایک صفحہ ہر جمعے پڑھتے ہیں، داخلہ لے لیں، کتاب تحفہ دیتے ہیں، جہاں بھی ہو بس اپنی کلاس میں آنا ہے، اپنی کلاس میں آنا ہے۔ علم حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک فرض ہے، فرض، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، فرض کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ سیکھ لو، اس کو سیکھو، فرشتے پر بچھاتے ہیں، دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت، دنیا سے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے درس کی طرف آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لو کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم سے قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا غیاث الملت والدین۔ یہ خاص قسم کا درود پاک ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کے بڑے فضائل ہیں جو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اتنا درود پاک پڑھیں کہ سونے سے پہلے بھی پڑھیں اور اٹھنے کے بعد بھی پڑھیں، درود پاک ہی ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب تیرے لیے اللہ کافی ہے، اب تجھے کسی حاجت کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ اتنے بقیہ وظائف کرتا ہوں، اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، دل کرتا ہے کہ آدھا درود پاک کر دوں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، فرمایا 3 حصے کر دوں، فرمایا اور اچھا، فرمایا دل کرتا ہے سارا ہی درود کر دوں، تو فرمایا بس اب تیرے لیے کسی شے کی کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 12 اپریل 2019 6 شبان المعظم 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کی فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 شبان کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک، سید حجویر نے انتہائی خوبصورت ان کو ایک خراج عقیدت پیش کیا، امام السنیہ کہا۔ اہل سنت کے امام ہے ابو حنیفہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ ایک محفل میں اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت سلمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا مفہوم ہے کہ آپ کی اولاد پاک میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جو ستارہ سریا سے علم کو کھینچ لائے گا، علم کو کھینچ لائے گا۔ سید حجویر نے جن کو اپنا امام مانا ہے اور امام سنیہ لکھا ہے، سنیہ کا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آگے میں توبہ میں انشاءاللہ دوں گا، بہت خوبصورت واقعہ۔ اور 3 شبان المعظم شہزادہ علی المرتضیٰ، شہزادہ حضور سرور کائنات
शहजादा सैयद बतूल हजरत सैयदा कायनात के शहजादे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बाद सादत आपको भी मुबारक है। आज का हमारा मौजू नबूवत के मर्तबे की कोई इंतहा नहीं। हजरत दातागंज बख्शली हजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको डिफाइन किया, क्लियर किया, बेशुमार दलीलें दी हैं कि नबी का पहला कदम ही मुशाहिदे में होता है। वली तफरीक से जमा में जाता है, नबी होता ही जमा में है। ये तफरीक और जमा में आगे आपको समझाऊंगा। तफरीक तफरका से है, मेहनत करना, रियाजत करना, मुजाहदे करना, तो फिर ये करता 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 अल्लाह की बारगाह के साथ जमा होता है। ये सूफिया ने इस इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया तो फरका और जमा को, ये इसके आगे गुफ्तगू आएगी। आज के दर्स का मौजू नबूवत के मर्तबे की कोई इंतहा नहीं। दर्स नंबर 270। अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मा नवालहू व अज़म इस्महू व तम्मा बुरहानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका इनामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबोजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सबुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। फना इतना मैं हो जाऊं तुम्हारे ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। यहाँ से दीदार से मुराद सूफिया ने ये लिया कि अल्लाह याद आ जाए। अगर फना फिर शेख है, मुर्शिद फना पर फना हो गया तो उसको देख के मुर्शिद याद आ जाए। नसीरुद्दीन शाह साहब के जब मुरीद देखें तो फौरन नसीरुद्दीन शाह साहब याद आ जाते हैं। इतनी उन्होंने कापी की हुई है। इसी तरह हजूर सरवर कायनात का खुद चेहरा मुबारक बागे मुस्तफ़ा इस तरह फना फिर रसूल हो जाए कि उसको देख के रसूलुल्लाह याद आ जाए। फिर अल्लाह की ज़ात में इतना फना हो जाए कि उसको मुशाहदात और जमा के मुकाम पे चला जाए। यही सारी गुफ्तगू है। इसको समझते जाएंगे तो इस तरह समझे इसको अल्लाह के प्यारे हबीब दाना सबुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है, कुरब है। यहाँ कुरब अल्लाह के करीब चला जाता है। इसको यूं समझे, इसको दूसरी हदीस पाक से समझे, क्योंकि सारी की सारी गुफ्तगू आज मुशाहदे किया। क्या फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। उससे ये है कि आप पर एक असर तारी होगा। अगर हम किसी बड़े के पास खड़े हों तो हम बड़े अदब से खड़े होते हैं। ये मैं उसकी शरह कर रहा हूँ। सांस भी ऊंचा नहीं लेते। जब हम ये तसव्वुर को पुख्ता करेंगे कि हम नमाज मुशाहदा बोला गया, वली अल्लाह ये नमाज पढ़ते हैं, अभी आएगी आगे ये गुफ्तगू, तो क्या फरमाया, इस तरह नमाज पढ़ो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और फरमाया अगर ये तसव्वुर पुख्ता नहीं होता तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह ताला हमें इस नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाय इकबाल रहमतुल्लाह याद आ गए। शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। अगर शौक किसका, रब का, हमारी नमाज का इमाम ना हो, कि हमारा तसव्वुर पुख्ता ना हो अपने रब पे नमाज के वक्त, तो फिर हमारा, इकबाल ने फरमाया, हमारा क़याम भी हिजाब और हमारा सुजूद भी हिजाब। वो पर्दा है फिर रब के आगे, पर्दा। अल्लाह करे कि एक नमाज जिंदगी में ऐसी मुयस्सर आ जाए बगैर पर्दे वाली कि आमने सामने पड़ी जाए। ये जो मुशाहदा होता है ना, ये बातन की निगाह से होता है, याद रखना। अल्लाह करे कभी हमको ये हो, बातिन की आंख से अपने रब को देखना, ये मुशाहदा बोला जाता है। और आगे आ जाए सिलसिला नसब की तरफ। हदीस पाक हुई कि सिलसिला नसब हजरत दातागंज बख्शली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन सैयद अली मुर्तज़ा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हजरत दातागंज बख्शली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। वालिद माजिद की तरफ से आप हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहरा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं, और हुजूर पाक से आप हाशमी सैयद हैं। इमाम हसन की मामला फाहमी और इमाम हुसैन की बहादुरी की तस्वीर है। इमाम हुसैन की विलादत 3 शबान को गुजरी। हाय हाय
آگے مولا علی کا قول لیتے ہیں. تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پیدا ہوئے، 6 ماہ کا فرق ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور سرور کائنات نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حرب. حرب کہتے ہیں بہادر کو، جنگجو عرب میں. تو حضور نے فرمایا نہیں حسن رکھی ہے، حسن رکھی. تو ان کا نام حسن ہوا. جب 3 شعبان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو پھر پوچھا حضور سرور کائنات نے کہ علی بیٹے کا نام کیا رکھا؟ فرمایا حرب. فرمایا نا حرب نہیں، حسین رکھیے. ان دونوں شہزادوں کے نام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے، حسن و حسین. اگر ان کو ملا دیا جائے تو یہ حسنین بنتے ہیں. اپنے بچوں کے نام رکھا کریں، اہل بیت اطہار کے علاوہ کہیں سے اپنے بچوں کے نام نہ رکھا کریں. لوگ نئے نام مانگتے ہیں، ہم نے کیا کرنے ہیں؟ ہمیں تو اس گھر کی نوکری چاہیے، اس گھر کی نوکری چاہیے، بس اس گھر کی نوکری مل جائے اور کیا چاہیے. اور لوگ ڈرتے ہیں، بچوں کا نام محمد رکھا کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم نے فرمایا 1 ہو تو محمد رکھ دو، 2 ہو تو محمد رکھ دو، 3 ہو تو محمد رکھ دو. آپ عرب میں چلے جائیں، سارے ایک دوسرے کو محمد محمد کیا کہ پکارتے ہیں، کیا کہ پکارتے ہیں. اس کی فضیلت کیوں آتی ہے؟ کل قیامت کو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ساری خلق سے فرمائے گا محمد. آواز تو اپنے حبیب کو دے گا، محبوب کو. جو ہاتھ کھڑے کرے گا اللہ کہے گا جاؤ میں نے سب کو محمد کے صدقے بخشے. جس کا نام محمد ہوگا وہ بغیر حساب کے بخشا جائے گا. ہم لوگ کے لینے دینے اس کے ذمے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے. وہ بڑا کریم ہے. ساری زندگی ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، آخر میں توبہ کر کے مرتا ہے، اور ایک بندہ ساری زندگی نیکی میں لگا رہتا ہے اور آخر میں گناہ گار ہو کے مرتا ہے. اللہ پاک کے آخری فیصلے پہ اللہ ہمیں اپنے کرم و فضل میں رکھے. کوئی ڈر خوف کوئی مان نہیں ہونا چاہیے باتوں پہ. وہ بہتر جانتا ہے، جس کو چاہے بخشتے، مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، لیکن عبادت سے کبھی جی نہیں چرانا چاہیے. رستہ ایک ہی ہے جو مجاہدہ اس تک پہنچنے کا، جو حضور پاک نے کر کے دکھایا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ شجرہ طریقت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کسی نے آپ سے پوچھا کیا کبھی رب کا دیدار کیا؟ تو فرمایا خدا کی قسم میں سجدے میں سر نہیں اٹھاتا جب تک خدا کا دیدار نہ کروں. یہ مشاہدہ ہے، یہاں مشاہدہ، یہ باطن کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. رب قدیر باطن کی آنکھ دیکھتی ہے رب کو، تو اس کو مشاہدہ بولتے ہیں. فرمایا کہ میں کبھی سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا مشاہدہ نہ کر لوں. تو اس کو اقبال نے یوں کہا، کبھی یہ حقیقت منتظر، حقیقت کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. سبحان اللہ. اس کا پتہ نہیں کس کیفیت پہ چلے گئے ہوں. انہوں نے کہا کہ اب نہیں برداشت ہوتا، اب تو سامنے ہی ہاتھ، سامنے ہی ہاتھ. اب وہ حالت ہو جائے، مشاہدہ ہو جائے، باطن کی آنکھ تجھے تک لے تو میں تجھے سجدہ کر دوں. ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. بس دعا کرو کہ شعر و شاعری کی حد تک نہ رہ جائے. دعا کرو کہ اللہ بھی ہمیں ایک ایسا سجدہ دے. ایسا سجدہ کیا انہوں نے، کیا تو اتنا مقبول ہوئے. کیا تو کہا کہ 2 عالم سے بیگا تو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بس اللہ ہمیں کوئی ایسا سجدہ دے دے کہ ہم 1000 سجدوں سے نجات پا جائیں. بس وہ پھر ہمارے لیے کافی، پھر وہ ہمارے لیے کافی ہے. جب یہ ہاتھ اس کے آگے اس طرح جھکتے ہیں، پھر کبھی لوگوں کے آگے نہیں جھکتے. پھر ضرورت آنے سے پہلے وہ غیب سے مدد کرتا، ضرورتیں پوری کرتا. 5 وقت ایسے ہاتھ اٹھایا کرو. اور دعا کا کعبہ آسمان ہے. دعا کرتے ہوئے آسمان کی طرف ملتجی نگاہ سے ضرور دیکھا کرو. ملتجی نگاہ والے سے پر اس کو ترس آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے. جب بچہ ماں کی طرف ملتجی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، پہلے تو مانگتا رہتا ہے، دودھ مانگتا رہتا ہے، ماں کام میں لگی رہتی ہے، پاپا کا ڈر ہوتا ہے جلدی ہانڈی بنا رہی، بچہ پیچھے پیچھے دودھ مانگتا رہتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی. پھر ایک وقت آتا ہے ماں کا اچانک، اللہ تو ہر وقت ہی دیکھتا رہتا ہے، ماں کا اچانک دھیان پڑتا ہے، بچہ بڑی ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے ماں کی طرف. ماں ہر چیز کو چھوڑ کے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے اور جلدی سے اس کو دودھ پلا دیتی ہے. ملتجی نگاہ کی مثال بزرگوں نے یوں دی ہے. دعا کرتے ہوئے ایسے ملتجی نگاہ سے دیکھا کریں کہ میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میرا تو تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں. میں کہاں جاؤں، کس کو آواز دوں، کس کو بلاؤں. اگر یقین اور ایمان یہ پختہ ہو گیا تو پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے. ایک دروازہ ہمیشہ ہی کھلا رہے گا، ایک دروازہ ہمیشہ ہی کھلا رہے گا. اور یہ اولیاء اللہ، انبیاء، یہ سب دروازے اللہ کے دروازے ہیں.
یہ سب دروازے، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ عین اللہ ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تجھے میں غیر اللہ اور عین اللہ کا فرق سمجھا دوں، جو اللہ سے جدا کر دے وہ غیر اللہ، جو اللہ سے ملا دے وہ عین اللہ۔ سچ بتائیں گے اللہ سے ملاتے ہیں کہ جدا کرتے ہیں؟ ساری زندگیاں اللہ ملانے میں لگا دی، ساری زندگی خدا کا راستہ دکھانے والے خود خدا کا راستہ بن گئے، خدا کا راستہ دکھانے والے خود خدا کا راستہ بن گئے، خدا کا راستہ بن گئے۔ جب ہم خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ کسی اللہ والے کی درگاہ میں پہنچتے ہیں۔ خدا کا راستہ بتانے والے خود خدا کا راستہ بن گئے۔ بس فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا مشاہدہ نہ کروں۔ اللہ ہمیں بھی مشاہدے والی نماز عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کا مشاہدہ کر لیں۔ بخشلی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن کسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہیں۔ شیر خدا وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے پوری زندگی میں ایک سانس بھی ایسا نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ عہد کر لے 65 سالہ زندگی آپ نے پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ 40 سال آپ قوموں میں سفر میں رہے، آپ نے بزرگوں نے فرمایا کہ 40 سال ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ سفر میں تو نماز پڑھنا ہی بڑا مشکل ہے، اور پھر تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور جمعہ جامعہ مسجد میں پڑھتے رہے، دین کو اپنا زیور بنا کے رکھا، تو آج ساری کائنات کے دلہے بن گئے۔ سبحان اللہ، دلہے بن گئے۔ آپ بھی دین کو اپنا زیور بنا لیں، سجا کے فخر بنا لیں۔ اگر جنہوں نے یہ ماشاءاللہ باغ مصطفیٰ سے جایا ہوا، ان کو فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، شرمندگی نہ ہو کبھی۔ ہم دین کو اپنی شرمندگی بنا لیتے ہیں۔ میری بیٹیاں انٹرنیٹ کشف ٹی وی DVD کے ذریعے تو یہ درس دیکھ رہی ہیں، جو سر پہ سکاف لے کے شادی حالوں میں جاتی ہیں، ان کو فخر ہونا چاہیے اب کہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہو۔ وہ کبھی بھی ننگے سر والی عورتوں کو دیکھ کے انسپائر نہ ہو، اپنے آپ کو شرمندہ نہ محسوس کریں، خوشی کا اظہار کریں کہ شکر ہے یا اللہ تعالیٰ اس قدر بے حیائی میں تو نے مجھے حیا عطا فرمائی، اس قدر بے راہ روی میں تو نے مجھے صراط مستقیم عطا فرمایا۔ میں ان بیٹیوں کے حوصلے بڑھا رہا ہوں، اللہ ان کے اور حوصلے بڑھائے کہ دین کو کیا سمجھیں، دین کو اپنا زیور اور فخر سمجھیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت ذری قول، آپ فرماتے ہیں ہمیں عبادت کی حلاوت اللہ کے مشاہدے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی، ہمیں عبادت کی حلاوت اللہ کے مشاہدے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس مقام پہ چلے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہی جاتے ہیں جب مشاہدہ ہوتا ہے۔ ان کی نماز ہی مشاہدے والی ہو جاتی ہے، اولیاء اللہ کی نمازیں مشاہدے والی ہوتی ہیں، اور انبیاء کی نمازوں کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اندازہ ہی نہیں لگایا جاتا کہ ان کی نمازیں کیا ہوتی ہیں۔ اولیاء کی نمازیں مشاہدے والی ہوتی ہیں۔ صوفیہ لکھتے ہیں پوری کی پوری کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے موتی پرو دیے ہیں، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ہم اس میں 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمارا آج 35واں درس ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ولایت کی ابتدا بھی جانتے تھے اور ولایت کی انتہا بھی جانتے تھے۔ صوفیہ لکھتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ
خود بھی ولایت کی ابتدا بھی جانتے تھے، ولایت کی انتہا بھی جانتے تھے۔ تبھی آپ نے لکھا ہے یہ جو گروہ ہے، یہ جو ٹیم ہے یوں کہہ لیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ملک کے منتظمین اللہ کے اولیاء، ان میں سے 300 اخیار ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں، 1 کتب ہوتا ہے جس کو کتب عالم بولتے ہیں، اور اس کو غوث بھی بولتے ہیں۔ غوث کوئی علیحدہ ڈگری نہیں ہے، جو کتب ہوتا ہے اس کو غوث بھی بولتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ قیامت تک سید حجویر لکھتے ہیں دنیا میں رہیں گے۔ اللہ کرے ہم میں سے بھی کسی کو یہ مقام و مرتبہ ہو، اللہ کرے وہ جس کو چاہے سن سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مالک ہے، اس کو مالک کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، کبھی نہ سوچا کرے میں بڑا ماڑا ہوں۔ وہ جب نظر کرم کرے گا آپ سے تگڑا رہے گا ہی کوئی، آپ سے تگڑا رہے گا ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا ہی۔ آج اس سلسلے کا 35واں درس ہے، اور آج کے درس کا موضوع نبوت کے مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ سید حجویر نے یہ موضوع لیا کہ نبوت کے مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ درس نمبر 270 درود پاک۔ کو سمجھیں گے تو پھر آگے لے کے چلیں گے آگے کو۔ بڑا ٹپیکل سا، بڑا مشکل سا، بڑے قیمتی بڑے لفظ اس طرح صاحب نے استعمال کیے ہیں۔ اس میں صوفیہ کی اصطلاح میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، تفریق اور جمع، جمع اور فرق۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کو تلاش کرنے نکلتا ہے، سالک بنتا ہے، پھر صوفی بنتا ہے، پھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سلوک کی منزلیں طے کرتا کرتا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ کشف المجوب کیا کرتی ہے؟ ولی بنا دیتی ہے۔ سید حجویر نے کس لیے لکھی ہے؟ چاہے آپ نیٹ سے دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ دنیا میں کسی جگہ سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کو کیا بنائے گی؟ اللہ کا ولی بنائے گی۔ سید حجویر خود فرماتے ہیں یہ حجابات ہٹا دیتی ہے، اللہ اور بندے کو مشاہدے میں لے آتی ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ جب بندہ مجاہدات، ریاضت میں نکلتا ہے، جنگلوں میں نکل جاتا ہے، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ پھر سفر کرتا ہے دور دراز کے مزارات پہ۔ یہ عمرہ بھی وہی سفر کا حصہ ہے جب ہم عمرے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس طرح صوفیہ سفر کے لیے نکلا کرتے تھے۔ سید حجویر نے ہزاروں مزارات کے، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پہ بہت بیٹھا کرتے تھے، وہاں تو 2-3 ماہ بھی آپ رہا کرتے تھے۔ ان سے بہت اگلا جو موضوع ہے وہ مومن کی معراج ہے، اگلا درس ہوگا۔ اس میں حضرت باجدید بستامی کے راز و نیاز چھیڑے ہیں داتا صاحب نے، ان کی پرواز کو چھیڑا ہے کہ وہ کس مقام تک چلے گئے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی بار اس کی گفتگو ہوگی۔ ابھی فرق، جمع اور فرق کی گفتگو ہو رہی ہے، اب اس کو سمجھتے جائیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع نبوت کے مرتبے کی کوئی انتہا نہیں، اس بات کو آپ نے اندر ڈال لینا ہے، پکڑ لینا ہے، پھر اسی سے آگے چلتے جائیں گے۔ درس نمبر 270 اولیاء کرام میں تمام طالبان حق، یہ داتا صاحب کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، ان کی قلم سے لکھا ہوا پہلا جملہ میں نے آپ کو دیا، اس کو پکڑ لیں آپ۔ کیا فرماتے ہیں؟ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء کرام میں سے تمام طالبان حق اس بات پر متفق ہیں، اولیاء کرام میں تمام طالبان حق اس بات پر متفق ہیں، تفریق کے مقابلے میں جمع کا مقام ولایت میں کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ تفریق کے مقابلے میں، تفریق کیا؟ مجاہدہ، تفریق کیا؟ اول وقت، تفریق میں سالک ہے، تفریق میں صوفی ہے۔ پھر جب جمع ہو گیا، جمع کس کے ساتھ ہوا؟ رب کے ساتھ جمع ہو گیا، رب کے ساتھ۔ پہلے اکیلا پھرتا رہا، کچھ نظر آیا نہ آیا، نماز پڑھتا رہا، دل لگا نہ لگا دل میں، یوں کہنے کہ ٹکرے مارتا رہا۔ مجدد پاک یاد آ گئے، مجدد پاک فرماتے ہیں، شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ٹکرے مارتے رہا کرو، ہماری نمازیں ٹکریں تو ہیں، مارتے رہا کرو، جب کوئی چنا جائے گا تو ان میں سے ہی چنا جائے گا۔
بے نمازی میں سے کیا چنا جائے گا؟ ان میں سے ہی چنا جائے گا، چاہے ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ بڑھتا ہو، بڑھتا تو ہے۔ جب کوئی چنا جائے گا تو کوشش کرتا ہے، کوشش کرتا کرتا یہ تفریق پہ ہے، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم کر دیتا ہے، اس کی محنت، کوشش، کاوش، ہمت دیکھ کے اس کو اپنا مشاہدہ عطا فرما دیتا ہے تو مقام جمع میں چلا جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھیں گے، تفریق کے مقام کے مقابلے میں جمع کا مقام ولایت میں کمال کی حیثیت رکھتا ہے، کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں اب۔ اس کی صورت یہ ہے، بندہ کثرت عبادت سے ایسے درجے پر پہنچ جائے کہ غلبہ محبت الہی میں غور و فکر کرنے سے مغلوب ہو جائے۔ جب وہ جمع کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اب اس کو ہوش میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ امام مالک نے جب عشق خداوندی مانگا نا تو آپ فرماتے ہیں، میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ جائیں، آپ فرماتے ہیں قریب تھا کہ میری عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے قرب مانگا تو اللہ نے کہا مالک قرآن پڑھا کر۔ کہا یا اللہ کیسے؟ فرمایا جیسے بھی، سمجھے بغیر سمجھے، بس قرآن پڑھا کر تو میری قربت حاصل ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ پکڑ لیا کریں کہ آپ کو ان میں سے بھی فائدہ ہو، کہ بندہ کثرت عبادت سے ایسے درجے پہ پہنچ جائے، ایسے درجے پہ پہنچ جائے کہ غلبہ محبت الہی میں غور و فکر کرنے سے مغلوب ہو جائے، کہ اب اس کو ہوش ہی نہ رہے اور اب کے مشاہدے میں آ جائے، جو سمجھے مجذوب ہو جائے۔ یہ پہلی کیفیت ہے، مجذوب ہو جائے اور غور و فکر کرنے سے مغلوب ہو جائے، اور حقیقی فائل یعنی اللہ تعالیٰ کے شوق اور محبت میں اسے سارا جہاں وہی نظر آئے، یعنی ہر جگہ اس کے جلوے دکھیں۔ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے ہیں میرے سنگ سنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ، تیرے رنگ رنگ۔ اس سے آپ کو سمجھ آئی کہ وہ اس کی حالت داتا صاحب فرماتے ہیں، اور حقیقی فائل یعنی اللہ تعالیٰ کے شوق اور محبت میں اسے سارا جہاں وہی نظر آئے، ہر جگہ اس کو اسی کے جلوے دکھائی۔ آگے آئے گا جو آپ نے مثال دی ہے، جب یہ حالت رسولوں کی یہ حالت ابتدا میں ہی ہوتی ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے، یہاں پر وحدت الوجود کو دادا گنج بخش علی حجویری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک روایت میں 7 سال آتا ہے، ایک روایت میں 17 سال، ابراہیم علیہ السلام جب غار سے نکلے، آپ کے چچا کا نام تھا آزر۔ ہم اہل سنت کا سب کا یہی عقیدہ ہے، عرب کے رواج کے مطابق چچا کو باپ بولا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام تھا تارخ، تارخ، یہ آپ کے والد کا نام تھا۔ آپ کے والد بت پرست نہیں تھے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا میری پوری کی پوری نسل میں کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے، میں پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا۔ تو اس لیے یہ چچا تھے جو آزر تھے، جو بت بیچتے تھے، بت بناتے تھے۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ یہ عقیدہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہ جب وہ نکلے تو 7 سال اور 17 سال وہ اللہ کے رسولوں کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ کے جلوے ہی دیکھتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا چاند ستاروں کو تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ غروب ہو گئے تو پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، پھر انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ وہ رب کی تجلیات ان میں دیکھ رہے تھے، تو جب وہ بھی غروب ہو گئے تو پھر انہوں نے اصل مشاہدہ کیا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرا رب وہ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا جو غروب ہو جائے، میرا رب یہ ہے۔ پہلے بھی وہ جمع کی حالت میں ہی تھے کہ ہر چیز کو، آپ سمجھ رہے ہیں نا، پہلے بھی وہ جمع کی حالت میں تھے، ہر چیز میں رب کے جلوے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے اصل جلوہ دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ پہلے بھی وہ جمع کے مقام پہ تھے، آخر میں بھی وہ جمع کے مقام پہ تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی فائل کے شوق اور محبت میں اسے سارا جہاں وہی نظر آئے، ہر جگہ اسے اسی کے جلوے دکھائی دیں، اسی کے جلوے دکھائی دیں، کہ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ ایک مقام آتا ہے، ایک مقام آتا ہے، جمع کا مقام ہوتا ہے۔ جمع کا مقام جب ولی پہ آتا ہے تو اس طرح کی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک بزرگوں کا حوالہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح شیخ ابو علی رود باری نے ارشاد فرمایا، لو زالت عنا رویت ما عبدنہ، اگر ہمیں اس کا دیدار باقی نہ رہے تو ہم اس کی عبادت ہی نہ کر پائیں۔
ولایت میں جب جہاں مشاہدے کی حالت میں ولی چلے جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کا مشاہدہ حاصل نہ رہے تو ہم اس کی عبادت ہی نہ کر پائیں، ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ اور سید حجویر اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس قول کی، اس سے مراد یہ ہے بندگی کا نام ان سے ساکت ہو جائے، پھر ان سے بندگی نہ ہو۔ اگر وہ صاحب مشاہدہ ہو جائیں اور اگر ان کا مشاہدہ ساکت ہو جائے تو پھر داتا صاحب فرماتے ہیں پھر ان سے بندگی ہو ہی نہ سکے، کیونکہ اولیاء رہتے ہی صاحب مشاہدہ مشاہدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ داتا حجویری فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے بندگی کا نام ان سے ساکت ہو جائے، یعنی رک جائے، کیونکہ ہمیں اپنی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں عبادت کی حلاوت اس کے دیدار کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی۔ جب تک ہم باطن کی نگاہ سے اس کو دیکھ نہ لیں، تک نہ لیں، ہمیں عبادت کی حلاوت داتا صاحب فرماتے ہیں میسر ہی نہیں آتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کوئی عطا فرمائے۔ اور سید حجویر فرماتے ہیں، سید حجویر یہ فرماتے ہیں، اور لیکن پہلے والی بات ختم ہو گئی، اب انبیاء کی بات شروع ہونے والی ہے۔ نبوت کے مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ داتا صاحب آگے فرماتے ہیں لیکن یہ مقامات انبیاء کے ابتدا میں ہی ہوتے ہیں۔ عام بندہ فرق سے جمع میں جاتا ہے، مجاہدے سے مشاہدے میں جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آج کا درس تھوڑا مشکل ہے۔ مجاہدے سے مشاہدے میں جاتا ہے، لیکن انبیاء کا پہلا قدم ہی مشاہدے میں ہوتا ہے۔ وہ خاص لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، اور پھر ان میں سے جو امام الانبیاء ان کی تو بات ہی بڑی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ مقامات انبیاء کے لیے ابتدا ہی سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے احوال میں تفرقہ ممکن نہیں۔ ان کے حال میں، انبیاء کے حال میں تفرقہ ممکن نہیں۔ انبیاء کو ان معاملات سے نہیں گزرنا پڑتا، ان کا پہلا قدم ہی جو ہے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انبیاء کے لیے کیونکہ انبیاء کے احوال میں تفرقہ ممکن نہیں، وہ نفی یعنی انکار، اقرار، سلوک، قطع سلوک یعنی اختیار کرنا اور چھوڑنا، توجہ، عدم توجہ یعنی پسند، ناپسند، ابتدا اور انتہا میں ہمیشہ عین جمع کے مقام پر ہوتے ہیں۔ دادا صاحب نے بڑی خوبصورت یہاں الفاظی بیان کیا ہے کہ وہ ہر حالت میں ہی جمع کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بلند مقام پہ ہوتے ہیں کہ کوئی ولی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء اس مقام پہ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ نے یہاں بہت خوبصورت مثال دی ہے، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابتدائی حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور ستارے کی طرف دیکھا اور فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جمع کے عالم میں تھے اور ہر شے میں اپنے رب کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ غار سے جب باہر آئے، چاند اور ستارے کی طرف دیکھا، علماء کرام نے اس کا لب و لعاب اور بتایا، وہ بھی صحیح ہے، لیکن سید حجویر صوفیہ کے امام ہیں، یہ مجاہدات اور مشاہدات کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ مشاہدے کی بات کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ھذا ربی، سورہ انعام آیت نمبر 76، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، کیونکہ ان کے دل پر حق کا غلبہ تھا، حق کے ساتھ جمع تھے، ہر شے میں اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، ہر شے میں اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، کیونکہ ان کے دل پر حق کا غلبہ تھا اور وہ اپنے مقام اور کیفیت کے اعتبار سے عین جمع کی حالت میں تھے۔ اس لیے ان کی توجہ غیر کی طرف مبذول ہی نہیں ہوئی۔ جب سب کو جمع کی حالت میں دیکھا تو پھر عین دیدار کے عالم میں، پھر عین دیدار جب اپنے رب کا مشاہدہ کیا، جب اپنا کیا فرماتے ہیں دادا صاحب، جمع کی حالت میں دیکھا تو پھر عین دیدار کے عالم میں اپنے مشاہدے سے برات کرتے ہوئے جب اس کو دیکھ لیا، حقیقت میں خالق کائنات کو باطن کی نگاہ سے جب اس کو دیکھ لیا تو پھر ہر چیز، پھر اپنے پہلے مشاہدے کا انکار کرتے ہوئے فرمایا لا یحب الآفلین، میں ڈوبنے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوبنے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان کے حال کے آغاز بھی جمع کی کیفیت میں تھا اور انتہا بھی جمع کی کیفیت میں تھا۔ ان کے داتا صاحب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حال کی ابتدا بھی جمع میں تھی اور حال کی انتہا بھی جمع میں۔ پہلے وہ چیزوں میں قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے، پھر جب ڈائریکٹ نظارہ قدرت کا ہوا تو کہا نہیں، اپنے مشاہدے سے پھر انکار کر دیا کہ نہیں، جو ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب یہی ہے۔ رب نے اپنی نشانیاں دکھائی، رب نے خود فرمایا کہ ان کا یقین پختہ ہو جائے، ان کا یقین پختہ ہو جائے۔ آگے حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ولایت کے مقام کا
ولایت کے مقامات کا آغاز بھی ہوتا ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن نبوت کے مرتبے کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں ولایت کے مرتبے کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور انتہا بھی ہوتی ہے، لیکن نبوت کے مرتبے کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی اور ابتدا نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام جب تک تھے اس وقت تک نبی تھے، اور جب تک رہیں گے اس وقت نبی رہیں گے۔ وہ وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے مراد میں نبی تھے، یہ جب آئے تب بھی نبی۔ یہ بڑی خاص پرسن ہے، یہ بڑے خاص پرسن ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت باعزید داتا صاحب لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت باعزید بستامی سے دریافت کیا گیا انبیاء کرام کے احوال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے احوال کے بارے میں گفتگو کرنے کی ہماری کیا مجال ہے، ہم ان کے بارے میں جو کچھ بھی بیان کریں گے دراصل وہ ہماری بیان کردہ کیفیت ہو، ان کے بارے میں ہم جو بھی بیان کریں گے وہ ہماری اپنی کیفیت ہوگی۔ باعزید بستامی نے فرمایا وہ سارا بیان ہماری اپنی کیفیت کے بارے میں ہوگا، جبکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نفی اور اثبات کے اس بلند مقام پر رکھا ہے جہاں مخلوق کی نظر نہیں پہنچے، جہاں عام مخلوق کی ولی انبیاء تو یہ رب تو ان کو دیکھ سکتا ہے، ہم جہاں مخلوق کی نظر نہیں پہنچ سکتی، تو جس طرح اولیاء کے مراتب اور مدارج عام مخلوق نہیں سمجھ سکتی، اس طرح انبیاء کرام کے مراتب کو اولیاء بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یوں سمجھے کہ انبیاء کے مراتب کو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں، انبیاء کے مراتب کو کوئی نہیں جان سکتا۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی، غارِ یار بھی ہیں، غارِ مزار بھی ہیں، سب کہنے لگے کہ سیدنا ابوبکر صدیق جانتے ہیں حضور کو۔ تو حضور ایک دن انہیں فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ اے ابوبکر، جو کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں، خدا کی قسم میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یوں سمجھیں کہ امام الانبیاء کی ہستی یہ ہے کہ کوئی امام کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا، امام سے آگے کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی آپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء اور انبیاء کے مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کا واقعہ چھوٹا سا، توبہ کا واقعہ، ہماری بے باکیاں، ہماری جنت کی باتیں، اور ان کے جو بڑے مالک تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، ریشمی کپڑے کے تاجر تھے، انتہائی امیر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک اور حضرت امام ابو حنیفہ اتنے امیر تھے کہ لگتا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے پورے بغداد کے مالک تھے، اتنے امیر تھے۔ یہ دو ہستیاں اللہ نے اولیاء میں بڑی امیر بنائی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جبہ، اور امام ابو حنیفہ جو جبہ پہنتے تھے، وقت کا بادشاہ بھیجا کرتا تھا اپنے وزراء کو، دیکھ کے آئیں گے امام ابو حنیفہ نے جبہ جو نیا پہنا کس طرح کا، میں اس طرح کا جبہ بنا دوں۔ اور غوث پاک بھی جو جبہ پہنتے تھے وہ بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا۔ جاری صحیح ہے۔ تو کپڑا مال آ گیا آپ کا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مال آیا جب خرید و فروخت کے لیے، تو جب ان کے شاگرد نے وہ رمال کھولا تو اس میں رنگ بڑے بڑے پیارے تھے، پیلا، نیلا، ہرا، گلابی، پرپل، وہ اتنے پیارے رنگ جب کھلے تو ان کے مریدین نے کہا کہ یہ کتنے رنگ پیارے ہیں، جنت میں کتنے رنگ پیارے ہوں گے، جنت کے رنگ کتنے پیارے ہوں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے، آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی، آپ چلے گئے، وہاں نہ کھڑے ہو سکے۔ اگلے دن جب آئے تو شاگرد نے پوچھا کہ امام کل کیا واقعہ ہوا، تو فرمانے لگے کہ ہماری بے باکیاں تو دیکھو، ہم جنت کی باتیں کس طرح کرتے ہیں، ہمیں تو توبہ کی باتیں کرنی چاہیے۔ آپ کو سمجھے ہیں، ہمیں تو توبہ کی، کیا فرمایا امام ابو حنیفہ نے، ان کی عاجزی، ان کی انکساری دیکھیں کہ ہماری، فرمایا اپنے شاگردوں سے ہماری بے باکیاں تو دیکھیں کہ ہم جنت کی باتیں کس طرح کرتے ہیں۔ ہمیں تو توبہ کی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں تو اپنے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہم تو توبہ والے لوگ ہیں، جنت والے لوگ تو بہت بڑے، اللہ بخش دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہماری عاجزی انکساری کی حالت کیا ہو کہ ہم توبہ کریں۔ مفسرین نے، صوفیاء نے ایک وظیفہ دیا، اس کو آج پلے سے باندھ لو، جو اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کرے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کا نام آنا چاہیے۔ استغفار کوئی لفظ نہیں، استغفار کا مطلب ہے توبہ، اور استغفر اللہ کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔
پھر اپنی زبان میں بھی کہیں کہ آپ کو تسلی ہوگی. ہر نماز کے بعد کیا کریں گے؟ ایک تسبیح. کس کے لیے؟ کس کی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. زندگیوں میں آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے. توبہ زندگی میں آسانی کے دروازے کھولتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہماری بے باکیوں کا یہ عالم ہے کہ ہم بے دریغ جنت کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں تو استغفار اور توبہ کی باتیں کرنی چاہیے. یا اللہ اپنے شیخ، اپنے امام، اپنے مسلک کے امام داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو کشف المحجوب میں امام سنیہ لکھا، اللہ رب العالمین اس امام کی توبہ کے واسطے اللہ ہماری توبہ بھی قبول آمین. اس امام کے توبہ کے صدقے یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما. یا اللہ تو اپنی ربوبیت کے صدقے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کے صدقے، واللیل کی زلف عنبرین کے صدقے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کے صدقے، علم نشرح کے سینے کے صدقے، ابو بکر صدیق کی صداقت کے صدقے، فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر اور علی اکبر کی لڑک پن کے صدقے، اونو محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کے صدقے، امت کے اولیاء کرام کے صدقے، عظمت حدیث و قرآن کے صدقے، بالخصوص سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے، ایقان کے صدقے، ایمان کے صدقے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو آمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا. ابھی پیدا. آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں. اپنا نامہ اعمال سفید رنگ کا مبارک ہو. اب اس پہ نور ہی نور بھر لینا. گناہ نہ ہونے دینا. ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینا. جلدی سے توبہ کر لینا. یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. سابقہ نمازیں قضا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا. خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اس کو بھی ادا کر لینا. جو ہو گئی ہو گئی، جو رہ گئی باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یاد رکھنا حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس کو تھپڑ مارا ہے، دھکا دیا ہے، جس کا مال دبایا ہے، زمین دبائی ہے، جس کا جو ظلم کیا اسے جا کے معافی مانگ لینا. جتنا ہو گیا قرض ادا کرنا، کوشش کرنا. اللہ باقی اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہ باقی اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہ باقی اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت رحمان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى غافل الورى باسماء الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یہ چھوٹا سا بھی درود پاک ہے. حضور پاک نے فرمایا جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بخشش کے ساتھ ساتھ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کا کندھا حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا. کھڑے نیت کر لو ساری زندگی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہنا. ساری زندگی پڑھتے رہنا. یاد رکھو حضور پاک نے اپنی امت کو بڑے پیکج دیے ہیں. آج رزق کی بڑی تنگی ہے. اللہ پاک کے حبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. آج کے بعد فجر کی نماز نہ چھوڑنا. خدا کی قسم کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی. اور حضور نے فرمایا جو نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. جنتیوں کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. حضور پاک نے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تجھے پہچان بتاؤں ایسے لیٹا ہوگا جیسے مسکرا رہا ہے.
सोया हुआ है। क्यों? जब नामा माल सीधे हाथ में दिया जाएगा, मुस्कुराहटें आ जाएंगी, चेहरे पे इत्मीनान हो जाएगा, पता लग जाएगा जन्नती, पता लग जाएगा जन्नती। नमाज ज़ोहर ना कभी छोड़ना, नमाज असर ना कभी छोड़ना। दरमानी नमाज की हिफाजत का अल्लाह ने हुक्म दिया। जो नमाज असर को पढ़ेगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की कियारी बना देगा। पाक ने फरमाया अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की कियारी बना देगा। जो नमाज मगरिब अदा करेगा पुल सरात से बुजली की तरह गुजरेगा। आज के बाद नमाज मगरिब ना छोड़ना। जो नमाज मगरिब अदा करेगा पुल सरात से बिजली की तरह गुजरेगा। जो नमाज इशा अदा करेगा अल्लाह ने दरोगा से कह दिया हुआ है ये जब आए तो पीछे हट जाना, मैंने इसके साथ बगैर हिसाबो किताब के बख्शिश का वादा कर। नमाजें 5 पूरी रखना। ली खमसतुन उतफी बिहा हर अल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। याद रखो अल्लाह कभी कंड नहीं लगने देगा इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह हमें मरते दम तक हमें और हमारी औलादों को 5 वक्त की नमाज की तौफीक। आमीन। वली सैयद सखी वली के दरबार पे खड़े तेरी बारगाह में सुल्तानुल तरीकत शनावरे बहरे मार्फत की इमाम औलिया की दरगाह पे तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें और हमारी नस्लों को 5 वक्त का और ये सारी नेमतें हमें अता फरमा। हमें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा। अल्लाह हम तो किसी बंदे को हिसाब नहीं दे सकते, तुझे कहाँ देंगे अल्लाह? हम तो किसी बंदे को हिसाब नहीं दे सकते। या अल्लाह हम तो किसी बंदे को हिसाब नहीं दे सकते, तुझे कहाँ दे सकते हैं? या अल्लाह हमें बगैर हिसाबो किताब के बख्श दे। या अल्लाह हमें बगैर हिसाबो किताब के बख्श दे। या अल्लाह हमें बगैर हिसाबो किताब के बख्श दे। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो तंगदस्त है उनके हाथों को फराग कर दे, अपने खजानों में से अता फरमा दे। जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे अल्लाह, जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे अल्लाह, जेबों को रिज़्क़ हलाल से भर दे अल्लाह। दिलों को नूरे ईमान से भर दे अल्लाह, दिलों को नूरे ईमान से भर दे अल्लाह, दिलों को नूरे ईमान से भर दे। जिनके बेटे या बेटियां निकाह के लिए बैठे हैं तुझे सैयदा कायनात के निकाह का वास्ता उनके निकाह के नेक असबाब कर दे। वालिदैन परेशान है, जिस वजह से परेशान है वो परेशानियां दूर कर दे। माल की परेशानी है, माल में फरागी दे दे। रिश्तों की कोई तंगी है तो नेक रिश्ता मिला दे अल्लाह। जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे अल्लाह। हमें अपने माँ बाप के हाथ पैर चूमने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह ताला, क्योंकि हमारी औलादें भी फिर हमारे हाथ चूमेंगी। या अल्लाह हमें अपने असातिज़ा के हाथ चूमने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमें इज्जत वाला बना दे, अदब वाला बना दे, बरकत वाला बना दे, खैर वाला बना दे। जो जिस हाजत के लिए खड़ा है तुझे तेरे प्यारे हबीब के लुआबे दहन का वास्ता है, सारे बीमारों को शिफा दे दे। रूहानी जिस्मानी इखलाकी बीमारियों से हम लटे हुए हैं अल्लाह, हम सबको शिफा दे दे, हम सबको शिफा दे दे। रूहानी जिस्मानी इखलाकी बीमारियों से हम लटे हुए हैं अल्लाह, हम सबको शिफा दे दे अल्लाह, हम सबको शिफा दे दे अल्लाह। हमें रिस्क दे दे, इज्जत दे दे, आबरू दे दे, दुनिया से जाते हुए कलमा तय्यबा दे दे, इश्क दे दे दुनिया से जाते हुए, ईमान भी सलामत फरमा, इश्क भी सलामत फरमा अल्लाह। ताई से सब के ऑपरेशन का डॉक्टर बार बार कहते हैं अल्लाह उनको झूठा कर दे अल्लाह, उनको झूठा कर दे, इनको ऑपरेशन से निजात दे दे, सेहत दे दे, सलामती दे दे। कुल बीमार जो खड़े अल्लाह सबको सेहत दे दे अल्लाह। जो जिस हाजत के लिए वासिफ अली की वालदा को शिफा दे दे अल्लाह, वासिफ अली की वालदा को शिफा दे दे, वासिफ अली की वालदा को शिफा दे दे, सब बीमारों को शिफा दे दे। इकबाल शेन साहब शहरयार की वालदा, कुल जो लोग अल्लाह सारे अल्लाह आसिफ हजवेरी को औलाद नरीना अता फरमा दे अल्लाह पाक। हनीफ हजवेरी को अल्लाह पाक जो इसमें जिस तरीके से भी साथ लगा हुआ है तुझे दातागंज बख्शली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का वास्ता, इनको पक्का सच्चा आशिक मुस्तफा नवाजी बना दे। वफ़क़ बिदुआल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि।